إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ توحید کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ توحید کے معنی کیا ہے، اس کے مفہوم کیا ہے، توحید کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. اختصار کے ساتھ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، جبکہ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے شرک کی تباہ کاریاں. یہ شرک توحید کی ضد ہے. توحید یہ کہ اللہ رب العالمین کو اس کے ذات، اس کے صفات، اس کے کمالات و اختیارات اور اس کی عبادات میں اس کو اکیلا اور تنہا جاننا. اور شرک ٹھیک اس کے برعکس ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے کمالات اور اختیارات اور عبادات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لینا، کسی اور کو بھی شریک کر لینا، شرعی اصطلاح میں اسی کو شرک کہتے ہیں. شرک کی عام طور پر دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور دوسرا شرک اصغر ہے. ایک بڑا شرک اور ایک چھوٹا شرک. آج کے جمعہ میں انشاءاللہ تعالی شرک اکبر کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے، اور انشاءاللہ زندگی باقی رہی، موقع ملا تو کبھی آپ کے سامنے شرک اصغر کے متعلق سے بھی کچھ گفتگو رکھنے کی کوشش کروں گا. تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور دوسرا شرک اصغر ہے. شرک اکبر کی بھی تین قسمیں ہیں. یہ شرک اکبر جسے بڑا شرک کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ ابدی جہنم ہوتا ہے. اس شرک کی بھی تین قسمیں ہیں. جس طریقے سے توحید کی تین قسمیں بتائی گئی، اسی طریقے سے شرک اکبر کی بھی تین قسمیں ہیں. پہلا ہے شرک فی الذات، دوسرا ہے
شرک فی الصفات، اور تیسرا ہے شرک فی التصرف۔ شرک فی الذات کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی اور کو شامل کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، یہی توحید ہے۔ لیکن اس کے برعکس کہ اللہ رب العالمین کا باپ بھی مانا جائے کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا نعوذ باللہ، یا اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک فی الذات ہے، کیونکہ یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ آپ نے جو سورہ پڑھا قرآن کریم کے اندر، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین بھی اولاد رکھتا ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین نے یہ عقیدہ رکھا۔ یہود نے عقیدہ رکھا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود نے عقیدہ رکھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ، اور عیسائیوں نے عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ان دونوں نے اللہ کا بیٹا تسلیم کیا، اور دونوں نے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کا بیٹا مانا، اللہ کی بیٹیاں مانا۔ تو یہ سارے عقیدے رکھنا کہ اللہ رب العالمین بیٹا رکھتا ہے، اللہ بیٹی رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے، یہ شرک فی ذات ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین کے مقابل بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہمسر اور اللہ رب العالمین کے برابری کرنے والا بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، یہ بھی عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اور یہ عقیدہ شرک فی الذات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ رب العالمین کے ہمسر اور برابری کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہمسر اور برابری کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے اور پوری دنیا مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے اور پوری کائنات، پوری دنیا مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے بھی کسی کو پیدا کیا ہے، یا اللہ خود کسی کا پیدا کیا ہوا ہے، جس طریقے سے بعض دہریے لوگ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ شرک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ذہن میں اس بات کو ڈالتے ہیں۔ دراصل شیطان کی جانب سے یہ بات ڈالا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ پہلے پوچھتا اچھا بتاؤ زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا، شجر و حجر کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ اب شیطان یہ بات ڈالتا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو شیطان انسان کی کھوپڑی میں، اس کے ذہن میں یہ بات کو ڈالتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور انسان اسی سوال کو لے کر پریشان، ضرور اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات خالق ہے، وہ الخالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، ہم سب مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام کائنات کے اس پورے مخلوق کا خالق ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا یا اللہ نے کسی کو پیدا کیا، یہ عقیدہ رکھنا شرک فی الذات ہے، اور یہ شرک گناہ عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ شرک کرنا یہ گناہ عظیم ہے۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ شرک فی الصفات۔ اللہ رب العالمین کے بعض جو اسماء و صفات ہے، جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعہ کیا تھا آپ کے سامنے، اللہ رب العالمین کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، اچھے اچھے صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ان صفات کو اللہ کے کسی بندوں میں دے دینا، یا اللہ کے کسی مخلوق میں اس کو شامل کر لینا کہ یہ صفت جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے العلیم، کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ
اللہ سورہ آیت الکرسی کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علم میں تمام چیز احاطہ کیے ہوئے. تو اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے العلیم، کہ وہ جاننے والا ہے، وہ غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور حاضر کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. اور اللہ رب العالمین ہر ڈھکی اور چھپی تمام باتوں کا علم رکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کی بات کو بھی جاننے والا ہے. انسان جو سوچتا ہے، جو خیال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کا بھی علم رکھنے والا ہے. اور مستقبل کے سارے معاملات کو، قیامت تک اور اس کے بعد کے تمام حالات کو اللہ رب العالمین کے علم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کے کسی بندے بھی اس صفت کو ہم شامل نہیں کر سکتے. چنانچہ جس طریقے سے گزشتہ قوموں کے لوگوں نے اپنے انبیاء اور صلحاء کے ساتھ غلو کیا اور غلو کرنے کی وجہ سے وہ دین سے نکل گئے، مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، اسی طریقے سے امت محمدیہ کے بعد افراد نے بھی دین میں غلو کیا اور خود اپنے نبی کے ساتھ یہ بات کو اور اس عقیدے کو رکھا کہ جس طریقے سے غیب کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، اسی طریقے سے غیب کا علم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم ہے اور وہ بھی غیب اور حاضر تمام باتوں کو جاننے والے ہیں. جبکہ یہ عقیدہ رکھنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ. اللہ رب العالمین نے خود نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کہلوایا کہ قل لا اعلم الغیب، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں علم غیب نہیں رکھتا، غیب کا علم میرے اندر نہیں ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اور اگر میں غیب کا علم رکھتا تو کوئی بھلائی نہیں چھوڑتا اور کوئی تکلیف مجھے نہیں چھوتی، کوئی پریشانی نہیں آتی. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کا پیالہ بھی پیا، پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ زہر نہیں پی لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو انجام نہیں دیتے. غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے. اسی طریقے سے یہ شرک فی الذات کی بات آئی. تیسری صفت جو ہے شرک کی وہ ہے شرک فی التصرف، شرک فی الاختیارات. اللہ رب العالمین کے اختیار میں جو چیز ہے، اللہ رب العالمین کی بعض صفات ایسے ہیں جو صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی مخصوص کرنا ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا جائے اور اللہ کے کسی بندوں کو اس کو شامل نہ کیا جائے. لیکن شرک فی تصرف کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جیسی اطاعت کرنی چاہیے، اطاعت اور محبت یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ رب العالمین سے محبت رکھے. بندہ اگر ویسی ہی اطاعت اور ویسی ہی محبت اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی رکھتا ہے تو پھر صرف تصرف ہے. اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو شریک کرنا ہے کہ بندہ جس طریقے سے اللہ کی اطاعت کرنے پر مجبور ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے پر مجبور ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے، صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کریں گے، صرف اللہ رب العالمین سے محبت رکھیں گے اور ایسی محبت جس طریقے سے اللہ سے ہونی چاہیے ویسے ہی محبت بندہ کسی اور سے بھی رکھے، یہ شرک فی التصرف ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شامل کرنا ہے. یہ اطاعت اللہ کی بندگی ہے، محبت اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن بندہ کسی اور کو شامل کر لے. اسی طریقے سے دعا اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے. اللہ رب العالمین نے خود اس کا ہمیں حکم دیا قرآن کریم کے اندر. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرا بندہ
جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب بھی، لفظ اذا ہے یہاں، اسے عربی زبان میں حروف شرطیہ کہا جاتا ہے۔ شرطیہ ہے کہ انسان جب بھی پکارے، جہاں سے بھی پکارے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا بندہ جب بھی مجھ سے پکارتا ہے، جب بھی مجھ کو پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کے مانگنے کا حکم دیا، اللہ کو پکارنے کا حکم دیا، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اللہ رب العالمین تم کو حکم دے رہا ہے۔ کون؟ جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا مالک ہے، وہ تم کو حکم دے رہا ہے ادعونی، مجھ کو پکارو، مجھ کو پکارو، استجب لکم، ہم تمہارے قریب ہیں، ہم تمہارے قریب ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری فریاد کو سننے والا ہوں، تمہاری باتوں کو جواب دینے والا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ کو پکارنے سے اعراض کرتے ہیں، مجھ کو پکارنے سے رکتے ہیں اور میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے، لیکن بندہ اللہ سے دعا کرنے کے بجائے غیر اللہ سے دعا کرے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، غیر اللہ سے التجائے رکھے، غیر اللہ سے امیدیں رکھے، غیر اللہ سے فریاد کرے، اور وہاں سے امید لگا لے کہ میری پریشانی کو دور کرنے والا وہ ہے، یا کسی کو پریشانی کے دور کرنے والا، یا کسی کو مشکل کشا تسلیم کر لے، جبکہ مشکل کشا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کون ہے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو پریشان حال لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے، اس کی بے قراری کو دور کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کون ہے اللہ کے علاوہ؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، کون ہے ایسا؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین پر خلافت دینے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے؟ کوئی اور الہ ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ نے فرمایا قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے، تھوڑی سی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو بلاؤں کا دور کرنے والا مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو مشکل کشا تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ بلکہ اس وقت تو حالت یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا تسلیم کیے ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو اختیار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کو مدد پہنچانے والا ہے اور لوگوں کو اس کی تکلیف سے نکالنے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے اس مقام کو ہم بندوں میں کسی کو لا کر کے شامل کر دیں، چاہے جنات میں ہو، چاہے انسان میں ہو، اور انسانوں میں نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ لا کر کے شامل کر دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کسی کو ہم نے غوث اعظم کہا، کسی کو ہم نے مشکل کشا کہا، کسی کو داتا کہا، کسی کو گنج بخش کہا، اور کسی کو کیا کہا، الگ الگ ناموں کے ساتھ ہم اللہ کے بندوں کو یاد کرنے لگے، جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کی تصرفات اور اختیارات میں بھی ہم کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے۔ یہ تین قسمیں شرک کی بیان کی جاتی ہیں۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں اور میں بیان کروں کہ دیکھیں شرک کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، شرک کی ابتدا کب سے ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس کے بعد جو زمانہ آیا، یہ سارے لوگ اللہ کی توحید پر قائم تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ توحید پر قائم تھے، اور وہ سب کے سب اسلام، مذہب اسلام پر ایمان لانے والے تھے، مذہب اسلام کو فالو کرنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب اختلاف ہوا تو حال یہ ہوا کہ لوگ الگ الگ معبود بنانے لگے،
الگ الگ معبود بنانے لگے اور ہر کسی نے اپنا اپنا ایک معبود بنا لیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بڑے بتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا سورہ نوح کے اندر۔ اللہ نے فرمایا وقالوا، یہ لوگ کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم، کہ سنو ہم لوگ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے، مت چھوڑو اپنے معبودوں کو۔ اور کون سے معبود؟ ولا تذرن، اور نہ تم ان کو چھوڑو، ود کو، ولا سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یعوق ویعوق ونصرا، ان لوگوں کو مت چھوڑو، یہ سارے ہمارے معبود ہیں۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ کیا کوئی ذہنی اپج تھی؟ کوئی امیجن تھا کہ ہم نے سوچ لیا ذہن میں اور کسی کو معبود بنا لیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ سارے لوگ یہ قوم کے جو 5 بڑے بت تھے، یہ سب کے سب اپنی قوم کے نیک لوگ تھے، شریف لوگ تھے، صلحاء میں سے تھے، اللہ کے پرہیزگار بندوں میں سے تھے۔ لیکن جب یہ وفات پا گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو شیطان نے پٹی پڑھائی اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے قوم کے بزرگ تھے، تمہارے کتنے کام آتے تھے، یہ لوگ بڑے نیک اور بڑے پرہیزگار تھے یہ لوگ، کیا تم ان کو بھول جاؤ گے؟ ان کی باتوں کو یاد نہیں رکھو گے؟ کچھ تو ان کے بارے میں تمہیں خیال آنا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے کوئی بت بنانا چاہیے، ان کے شکل کا اسٹیچو و مورتی بنانا چاہیے، تاکہ لوگ اس کو دیکھتے رہیں اور یاد رکھیں کہ یہاں فلاں تھے، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے۔ آنے والے لوگ جو ہیں، بعد کی آنے والی نسل جو ہے، ان بزرگوں کو بھولے نہیں، لہٰذا ان کو یاد رہنا چاہیے اور ان کو یاد رکھنا چاہیے، لہٰذا ان کے شکل کا بت بنایا گیا۔ اور رفتہ رفتہ پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی، اسی کو سب کچھ ماننا جانے لگا، اسی کی عبادت شروع ہو گئی، اسی کی پوجا شروع ہو گئی، اسی کے سامنے دعا کرنے لگے، اسی سے نظر مانگنے لگے۔ یہ 5 بڑے بت جو نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے بنایا، اس کے بعد سے لے کر موجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اس وقت جو مشرکین مکہ تھے، اس وقت بھی ایسے بہت سارے بت وہاں تھے، ہبل تھے، لات، منات، عزا اور کئی ایک نائلہ، اور یہ کئی جو بڑے بت تھے مشرکین مکہ کے، یہ لوگ بھی اپنے قوم کے معزز اور نیک لوگ تھے۔ تو یہ 5 کا جو ذکر ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں بعض لوگ ایسے عقیدہ رکھتے ہیں، یہاں بھی 5 کا چکر ہے۔ جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم نے 5 بڑے بتوں کو بنایا، مشرکین مکہ 5 بڑے بتوں کی عبادت کرتے تھے، موجودہ دور کے مسلمان بھی 5 بڑے بتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور انہیں اپنا خدا، انہیں اپنا رب، انہیں مشکل کشا، انہیں ماوا اور نہ جانے کیا کہتے سمجھتے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے بعض مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے، اور آپ نے غالباً کہیں دیکھا بھی ہوگا، لکھا ہوا کہیں، عربی زبان میں ایک عبارت ہے، وہ کیا ہے؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ شیعوں رافضیوں کا عقیدہ ہے، اور افسوس کی بات ہے بعض نام نہاد مسلمان وہ بھی ایسا عقیدہ رکھنے لگے، اور وہ بھی ان شیعوں اور رافضیوں کا دیکھا دیکھی اپنے گھروں پہ، دروازوں پر، اپنے گھروں پر وہ اسٹیکر لگانے لگے اور نشانات لگانے لگے، اور کہا کہ یہ ہمارے 5 پنجتن ہیں، یہ ہمارے 5 پنجتن ہیں۔ اور یہ پنجتن کون ہیں؟ کہا جاتا ہے لی خمسۃ، لوگ کہتے ہیں یہ میرے 5 ہیں، اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، جو مجھے ہر قسم کی وبا کی گرمی سے اور پریشانی سے نکالنے والے، ہر تکلیف کو میرے دور کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے بھی ہمیں نکال دیں گے یہ لوگ۔ یہ کون ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ۔ ایک تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، جس طریقے سے عیسائیوں نے اپنے نبی کو اللہ کا درجہ دے دیا، جس طریقے سے یہودیوں نے اپنے نبی کو اللہ کا درجہ دے دیا، اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی اپنے نبی کو اللہ کا درجہ دے دیا اور کہا کہ محمد الرسول اللہ کو یہ تمام پریشانیوں سے نکال دیں گے، یہاں تک کہ جہنم کے عذاب سے بھی نکال دیں گے ہمیں، اور جہنم میں بھی ہمیں جب ہم ڈالے جائیں گے وہاں بھی ہمیں روک لیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر، پکڑ کر کہا کہ سنو، عمل کرو،
کر لو، عمل کی بنیاد پر تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ مت سوچنا کہ یہ میرا باپ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، یہ مجھے جنت میں لے جائے گا۔ ہم تم کو جنت میں لے جانے کے حقدار نہیں ہیں۔ سن لو میری پھوپھی صفیہ، سنو، اپنے پھوپھی سے کہا کہ عمل کرو گی جنت میں جاؤ گی، عمل نہیں کرو گی جنت میں نہیں جاؤ گی۔ یہ مت سوچنا کہ میرا بھتیجا محمد الرسول اللہ ہے، یہ مجھے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے تو اپنی زندگی میں اپنے خانوادہ کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو کہا تھا عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، بغیر عمل کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ میرے لیے 5 ہیں اور یہ مجھے جہنم سے ہی بچا لیں گے اور دنیا کی تمام سختی سے، تمام پریشانی سے، تمام بلا سے ہمیں نجات دے دیں گے۔ کون ہے؟ المصطفیٰ، اور دوسرا والمرتضیٰ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وابناہما اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، والفاطمہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں بھی 5 کا معاملہ، یہاں بھی 5 کا معاملہ آیا۔ میرے بھائیوں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ لوگ ہمیں بلاؤں سے، تکلیفوں سے نکال لیں گے، لہٰذا ہم انہی کو پکاریں، انہی کی عبادت کریں، انہی کے نام کی نظریں جپیں، نظریں مانیں اور انہی کے نام کا مالا جپیں۔ یہ سارے کے سارے کام شرک کے کام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرتا۔ یہ شرک فی العبادت ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا۔ میرے بھائیوں، آخر میں بات ختم کروں گا۔ اصل موضوع جو تھا شرک کی تباہ کاریاں، یہ اصل اس ٹاپک پر آنے سے پہلے کہ شرک کی تباہی کیا، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی خرابی کیا، اس کو بتانے سے پہلے چند باتیں میں نے کہی ہے کہ شرک کے تعلق سے آپ جان لیں کہ شرک ہے کیا، اس کی تباہی کیا ہے۔ ایک تباہی عام طور پر جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کا نکاح کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتا، آپ کا نکاح کسی مسلمان عورت سے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عورت مشرکہ ہے تو اس کا نکاح کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے نکاح کو حرام قرار دے دیا اور فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ دونوں کو بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ کسی مرد کا نکاح مشرکہ عورت سے نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اور فرمایا کسی مشرک اور مرد کا نکاح کسی مسلمان عورت سے نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ ایمان کو اللہ رب العالمین نے شرط قرار دیا، توحید کے ماننے کو، توحید کے اقرار کو اللہ رب العالمین نے شرط قرار دیا۔ یہ شرط ہے، اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو ایمان لانا ہوگا، توحید پر قائم رہنا ہوگا۔ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نکاح وغیرہ سے پہلے اپنے عقیدے کے خوب ٹٹولیے، اور جہاں رشتے لگا رہے ہیں اس کے بھی عقیدے کو خوب ٹٹولیے کہ عقیدہ توحید ہے یا نہیں، عقیدہ توحید میں خلل تو نہیں ہے، مشرک تو نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں اگرچہ اوپنلی نہیں کرتا ہے لیکن ظاہری طور پر نہیں کرتا ہے کہ چھپا ہوا اس کے اندر میں ہے، کسی اور کو شامل کر رہا ہے۔ کہیں ایسا عقیدہ تو نہیں رکھا کہ اللہ ہی اس کائنات کا اکیلا خالق نہیں ہے، بلکہ بہت سارے کام ہیں جو اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور کر سکتا ہے، روزی کوئی اور دے سکتا ہے، اولاد کوئی اور دے سکتا ہے، صحت کوئی اور دے سکتا ہے، اور فلاں عہدہ کوئی اور دلا سکتا ہے، کہیں ایسا تو معاملہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عقیدے کا جاننا بہت ضروری ہے، عقیدے کا جاننا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر اگر کوئی انسان شرک کی حالت میں مر جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کے نماز جنازہ پڑھنے کو منع فرما دیا۔ مشرک کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگرچہ یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن یہ بات عام ہے، انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عام مشرکین کے تعلق سے بھی یہی آیت لاگو ہوگی کہ مشرکین کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی، آپ ان کے لیے نماز مت پڑھیے، نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہوئیے۔ آپ نبی کو منع کر دیا گیا کہ آپ ان کی نماز جنازہ مت پڑھیے۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،
اس لیے اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اسی فسق کی حالت میں مرا ہے وہ، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اس کی موت بھی فسق کی حالت میں آئی ہے، لہذا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے مشرک کا جو سب سے بڑا شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہ جائے، تسبیح کے دانے کھٹکھٹا لے، ہر سال روزے رکھے، ہر سال حج کو جائے، ہر سال عمرہ کرے اور خوب تسبیحات کا اہتمام کرے، لیکن اگر عقیدے میں شرک رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کی بھی عمل برباد ہو جائے گی۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے کئی ایک انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، کئی ایک انبیاء کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ لوگ بھی جو انبیاء کا جو بیان کیا گیا، یہ نام گنائے گئے ہیں، یہ سارے لوگ بھی اگر شرک کریں گے نا تو ان کی بھی ساری عمل برباد ہو جائیں گے، سارے کے سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ مشرکین کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ انسان ذرہ برابر عمل کرے، رائی کے دانے کے برابر عمل کرے، لیکن توحید کے ساتھ کرے، عقیدہ توحید دل میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ لیکن کوئی انسان پہاڑ جیسا وزنی عمل کرے لیکن عقیدہ توحید اس کے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے مشرک کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے شرک کا سب سے بڑا نقصان جو ہے اور سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دائمی جہنم کا وعدہ فرما دیا، ہمیشہ کی جہنم کا وعدہ فرمایا ہے، الا یہ کہ انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لے، الا یہ کہ انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھکانہ جہنم ہے اس کا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا وقال آخر فقد افترى اسما عظیما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے بے شک جو اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جسے چاہتا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے۔ لیکن اللہ نے فرمایا شرک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، شرک کے تعلق سے، شرک اکبر کے تعلق سے چند اختصار کے ساتھ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ زندگی باقی رہی، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ شرک اصغر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو تمام قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا۔ پروردگار عالم ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کے، سیکھنے کی اور اس کو اپنے دل میں جگہ دینے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہوئے خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔